گھر پتھر کے پجاری وہ رضی اللہ عنہ کا خطاب لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک محنت فرمائی، 1.25 لاکھ صحابہ اکٹھے کیے اور ایک پیغام سنایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے میری امت، اے تلا گنگ کی امت جو 1431 سال کے بعد ہوں گے، سنو میری بات سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمے اللہ کے محبوب کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ کیا نماز صرف کچھ لوگوں پر فرض ہے؟ نماز ساری امت پر فرض ہے۔ جو نہیں پڑھتے انہیں معاف نہیں، جو پڑھتے ہیں ان پر کوئی الگ فرض نہیں ہے۔ روزہ سارے لوگ نہیں رکھتے، جو نہیں رکھتے انہیں معاف نہیں، جو رکھتے ہیں ان پہ الگ فرض نہیں۔ سارے مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو نہیں دیتے انہیں معاف نہیں، جو ادا کرتے ہیں ان پہ الگ فرض نہیں۔ ایسے ہی فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچا دینا، میں آخری ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا تَلْقُونِي بَعْدَ عَامِي هَٰذَا، اس جملے کا درد میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ جانے والا جا رہا ہے اور درد بھری فریاد ہے، اے لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ گے، تو میری نصیحت سنو سنو، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ جو نہیں پہنچا رہے انہیں معاف کوئی نہیں، جو پہنچا رہے ہیں ان پر الگ فرض کوئی نہیں ہے۔ جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، جیسے اخلاق، جیسے صدق و امانت، جیسے سچائی، جیسے دیانت فرض ہیں ساری امت پر، ایسے ہی دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام اور اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے پہنچانا ساری امت کے ذمے ہے۔ یہ پیغام لے لو اپنے محبوب کا، یہ اجتماعی نصیحت ہے، پھر انفرادی نصیحت۔ اب 12 کو آئے 12 کو گئے، آمد بھی بتائی، رفت بھی سن لو۔ 29 صفر عصر کی نماز کے بعد آپ گئے بقیع ایک جنازے میں، واپسی پہ آپ کو سر میں درد اٹھا، گھر پہنچتے پہنچتے اس میں شدت آئی اور وہ بخار میں بدل گیا۔ اما عائشہ کے گھر میں اس دن آپ کا قیام تھا، پھر رات تک بخار شدید ہو گیا، اور اگلے دن دوسرے گھر میں گئے، بخار اور تیز، تو آپ نے کہنا شروع کیا کل کس گھر والوں کی باری ہے؟ تو فرماتے جی حفظہ کی باری ہے۔ وہاں پہنچے، فرمایا کل کس کی باری ہے؟ کہا جی میمونہ کی باری ہے۔ جب میمونہ کے گھر پہنچے تو پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو ساری بیگمات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر میں آپ پہنچے تو ساری ازواج پاک حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کہ یا رسول اللہ، ہم سب خوشی سے اجازت دیتی ہیں آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزاریں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، اس بیماری میں بھی عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، علی و عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اما عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور پیر کے دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیماری بڑھ جاتی ہے، جانے میں 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے۔ 7 کنووں کے پانی کا غسل دیا گیا اور پھر آپ نے پٹی باندھی کس کے سر کے درد کی وجہ سے، اور علی اور فضل بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا لوگو، میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کا مال دبایا ہو میرا مال حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لینا ہے یہاں لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، میں وہ دعوے نہیں برداشت کر سکتا۔
جس کی طفیل جنت کا در کھلے گا، وہ کہہ رہا ہے یہاں بدلہ لے لو جو لینا ہے، میں آگے نہیں اللہ کے دربار میں جواب دے سکتا۔ اے کیا جواب دیں گے زمینیں دبانے والے، قتل ناحق کرنے والے، روزانہ رات کو شراب پی کر زنا کرنے والے، ماں باپ کے گریبان پھاڑنے والے، بھائی بھائی سے لڑنے والے، کیا جواب دو گے؟ پاک معصوم، پاک معصوم، پاک معصوم۔ میرے پاس الفاظ نہیں میں اس نبی کی شان بیان کروں۔ وہ پاک معصوم کہہ رہا ہے میں نے ممکن ہے کسی کو کوڑا مارا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، اٹھو مجھے کوڑا مار لو۔ میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میرا گال حاضر ہے، اٹھو مجھے تھپڑ مار لو۔ میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، میں بیٹھا ہوں، اٹھ کے مجھے بے عزت کر لو۔ میں نے کسی کو حق مارا ہو، اٹھو مجھ سے مال لے لو، آخرت میں سوال نہ کرو۔ سارے صحابہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ مسجد میں ایک چیخ چنگھاڑ، آپ اترے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر ممبر پر آئے، پھر دوبارہ یہ مطالبہ رکھا تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات کے؟ تو اس نے عرض کیا سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں بعد میں دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آیا۔ پھر آپ نے فضل بن عباس چچا زاد، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، کیونکہ تمہارا نبی کہاں سے قرضے دیتا؟ جس رات کی صبح دنیا سے گیا تھا اس رات اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ اس سے رات چراغ جلتا رہتا۔ اما عائشہ ایک انصاری عورت کے گھر گئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی بڑے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں تیل کوئی نہیں، تھوڑا سا تیل دے دو کہ رات کو چراغ جل سکے۔ جو عالم کو روشن کر گیا اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، اس لیے فقر اختیار کیا کہ امت کا غریب گلہ نہ دے، اس لیے اولاد کو نیزوں پہ چڑھوایا کہ میری امت اپنی اولاد کے دکھ درد کے مجھے گلے نہ دے سکے۔ کون گلہ دے گا اللہ کے نبی کو؟ اس کا گھر سب سے زیادہ قربانی کے لیے پیش ہوا ہے۔ کہاں سے 3 درہم ادا کرتے؟ تیل تو ہے نہیں، درہم کہاں سے ہوتے؟ پھر جمعرات آ گئی، آپ نے مغرب کی نماز تو پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے اور غش آیا اور سرانے پہ سر رکھ دیا۔ پھر اٹھ کر پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ پھر آپ کو غش آیا، پھر آپ سرانے پہ گر گئے، پھر آپ اٹھے، کہا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ عشاء کی نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، انہیں عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی ایک دم بستر سے زور سے پکارے عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جمعرات کو عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، جمعرات والی 16، پیر والی 17، ہفتے کو ظہر کی نماز پر اللہ کے نبی گھر سے نکلے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ادھر سے اللہ کے نبی آتے ہوئے محسوس ہوئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے ابو بکر کو یوں اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو، اور ابو بکر کے پیچھے آ کر ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھا کر اشارہ کیا کہ میرے بعد میری مسند پر ابو بکر بیٹھے گا۔ یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آئے۔ پیر کی صبح آپ نے دروازہ کھولا اور اپنی امت کو دیکھا۔ فجر کی نماز پہلی صف کے لوگوں کی نظر پڑی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نماز میں تھے یوں اور پھر ہو گئے یوں، سارے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے، تو آپ نے جلدی سے پردہ گرا دیا کہ میری امت نماز میں میری طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ آخری جھلک تھی امت و نبی کی، امت اور رسول کی۔ اور پھر اس کے بعد ہفتے کے دن، جمعے کے دن جبریل آئے، یا رسول اللہ
اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ، کیا حال ہے؟ تو کہا جبریل بہت تکلیف